السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی سلامتیاں عطا فرمائے۔ ایک ویڈیو میں نے 2 دن پہلے اپلوڈ کی تھی، وائٹل ٹی کی جو قرعہ اندازی ہوئی تھی اس کی لسٹ کے بارے میں۔ عمرے کا ٹکٹ جیتنے والوں کے میں نے مکمل اعلان آپ کو بتا دیا تھا، تمام کے نام میں نے آپ کو بتا دیے تھے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ سونے کے سکے جیتنے والے اور موبائل فون جیتنے والے مجھ سے پرسنل پہ رابطہ کر لیں، واٹس ایپ پہ میں ان کو لسٹ دے دوں گا۔ اس میں وعدہ جن دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، الحمدللہ علی ذالک، میں نے تمام دوستوں کو وہ جو ہے لسٹ تھی وہ پہنچا دی ہے۔ اب بار بار کالیں آ رہی ہیں، میسج آ رہی ہیں، کومنٹس آ رہے ہیں، انعامات ملیں گے کیسے؟ جو انعامات ہم نے جیتے ہیں یہ ہمیں کہاں سے ملیں گے، کیسے ملیں گے، اس کے اوپر ٹیکس کیا کیا ہوگا؟ اور جو یہ بعض دوست پوچھ رہے ہیں کہ اشتہار میں تو اپنا گھر بھی بتایا گیا تھا، بنا بنایا گھر ملے گا، لیکن اس کا اعلان نہیں ہوا، اس کا کیا بنا؟ اور بعض دوستوں کے بار بار سوالات یہ بھی آ رہے ہیں کہ ہم عمرے کا ٹکٹ جیت چکے، ہمارا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا، اب ہم عمرے پہ کیسے جائیں گے، ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کمپنی ہمیں کیا کیا دے گی؟ یہ میں نے بہتر سمجھا کہ فردن ہر بندے کو جواب دینے کے بجائے ایک ویڈیو میں آپ کو بنا کے سینڈ کر دوں، اپلوڈ کر دوں، تاکہ جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں جن کے یہ مختلف سوالات ہیں انہیں اپنے سوالوں کے جوابات مل سکیں اور ان کے لیے آسانی ہو سکے، انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں دائیں بائیں گھومنا نہ پھرے، اور وہ فراڈیوں کے ہاتھ سے بچ سکیں۔ کیونکہ پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی انعامی سکیم نکلے مختلف فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، جناب والا کہ آپ کا اتنا انعام نکل آیا ہے، آپ کا اتنا انعام نکل آیا ہے، آپ اتنے پیسے بھیجیں اتنے اور اپنا انعام وصول کر سکیں۔ میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ عمرے والوں کے لیے مکمل معلومات، انعامات کیسے ملیں گے، کس نمبر سے رابطہ کیا جائے گا، اور اپنے گھر کا کیا بنا، یہ میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی بات میں وضاحت نہ کر پاؤں اور آپ کا سوال ہو تو میرے بھائیوں، آپ نے حسب عادت، حسب سابق آپ نے کیا کرنا ہے، واٹس ایپ پہ مجھ سے میسج کے ذریعے معلومات کر لینی ہے یا کومنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو مکمل رہنمائی کرنے کی، آپ کی، اور مکمل آپ کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو جی میرے بھائیوں، آپ کے علم میں ہے وائٹل ٹی کی پہلی قرعہ اندازی ہو چکی، 30 کے قریب خوش نصیب ہیں جنہیں جناب عمرے کا ٹکٹ جن کا نکلا ہے، اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں جن کے 2 گرام کے سونے کے سکے نکلے ہیں، اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کو موبائل جن کا نکلا ہے، جن کو موبائل انعام میں ملا ہے۔ اب ذرا تفصیل سن لیں، سمجھ لیں ذرا۔ میں نے جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا، جب بھی انعامات نکلتے جائیں نا، فراڈی میدان میں آ جاتے ہیں، اس نمبر پہ کال آئے گی، میسج آئیں گے، اتنے پیسے بھیجیں جناب، یوں کریں یوں کریں۔ اب اس کے اندر میں نے آپ کو ایک بات بتائی بھی تھی کہ ٹیکس آپ کو خود پے کرنا پڑے گا۔ اب اس نام پہ فراڈ شروع ہو جائے گا۔ ہماری سادہ لو قوم ہے اور مجھے بڑا ترس آتا ہے اپنی عوام پہ، کیسے فراڈیوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ تو میری بات ایک سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، جان لیں کہ جناب والا کسی بھی نمبر سے کال آئے، پیسوں کا مطالبہ کیا جائے تو آپ نے اس کو پیسے نہیں بھیجنے، بالخصوص ایزی پیسہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ دو نمبر آپ نوٹ کر لیں۔ یہ 2 نمبر میں آپ کو بار بار زور دے کس لیے کہ نوٹ کر لیں، بالخصوص نوٹ کر لیں۔ یہ 2 نمبر ہیں وائٹل ٹی والوں کے۔ انہوں نے اگر آپ سے رابطہ کرنا ہوا انعامات کے لیے تو انہی نمبروں سے رابطہ کیا جائے گا۔ اس نمبر کے علاوہ کہیں سے بھی کال آئے، آپ نے کسی قسم کی انہیں پیمنٹ نہیں کرنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ نمبر میں سکرین پہ اس لیے بار بار دکھا رہا ہوں، روکا ہوئے نمبروں کو، ان نمبروں کو نوٹ کریں۔
اس نمبر کے علاوہ کہیں سے بھی کال میرے بھائی آئے، کسی قسم کا پیسہ آپ نے اسے سینڈ نہیں کرنا، نہیں دینا۔ اگلا سوال جو بار بار کیا جا رہا ہے، بعض دوست سمجھتے ہیں جناب کہ ہم وائٹل ٹی کے نمائندے، نہیں، ہمارا ان کے ساتھ نمائندگی کوئی نہیں، ہمارے پاس ان کی وہ ایک الگ خود مختار ادارہ ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے۔ بعض دوست ہمیں کال کرتے ہیں، ہم تو بطور یوٹیوبر آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ کو دائیں بائیں گھومنا پھرنا نہ پڑے، مشکلات نہ ہوں، ہم ویڈیو بنا کے ہم نے اپلوڈ کی تھی۔ میرے بھائی ہم سے معلومات کرتے ہیں جناب یہ ٹیکس کتنا ہوگا، کیا ہوگا، یوں ہوا، اور بسا اوقات دوست کیا کرتے ہیں اپنا کوڈ بھیج دیتے ہیں، اس کا انعام چیک کریں۔ میرے بھائی اتنا ٹائم میرے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو لسٹیں فراہم کر سکتا ہوں پہلی قرآن اندازی کی، انعام آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا، اور اپنے گھر جو بنایا اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ اب سمجھیے گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے باقاعدہ ادارے سے کسی قسم کی معلومات لینی ہے تو یہ نمبر نوٹ کر لیں، یہ نمبر جو آپ کی سکرین کے اوپر چل رہا ہے میرے بھائی، یہ والا نمبر نوٹ کر لیں۔ اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، اور رابطہ کرنا ہے آپ نے صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک۔ اور ایک بات اور سماعت فرما لیں، بعض دوستوں کا فون آیا، آپ نے کہا تھا یہ ٹول فری نمبر ہے لیکن ہم نے پیکج لگایا ہوا ہے، کال نہیں جا رہی۔ میرے بھائی یہ پی ٹی سی ایل کے لیے فری نمبر ہے، پی ٹی سی ایل سے آپ کال کریں گے تو میرے بھائی آپ کی کال فری ہوگی، لیکن اگر آپ پی ٹی سی ایل سے ہٹ کے کال موبائل سے کرنے لگے ہیں تو آپ کے پاس بیلنس ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں آپ سونے کے سکے جیتے ہوئے ہیں 2 گرام کے، 2 گرام کا حساب ہی لگا لینا کتنے کا سونا بن رہا ہے، یا عمرے کا ٹکٹ جیتے ہوئے ہیں، موبائل جیتے ہوئے ہیں، تو خیر ہے تھوڑا سا خرچہ کریں، بیلنس ڈلوائیں، اور اس نمبر پہ اس کے علاوہ کسی اور نمبر سے آپ نے رابطہ نہیں کرنا، یہ ان کا نمبر ہے۔ اگلی بات، بعض دوست پوچھ رہے تھے کہ جناب والا ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو بنایا گھر تھا اس کے متعلق کیا ہوگا، ہم کدھر جائیں، کیا کریں جناب والا، اس کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ تو میرے بھائی سن لیں، ان کی اگلی قرآن اندازی ہونی ہے 30 جنوری 2026 کو، 30 جنوری 2026 کو، اس میں انشاءاللہ عزوجل وہ بنایا گھر جو ہے اس کا اعلان ہوگا، اس کی قرآن اندازی ہوگی۔ اور اگلا سوال اور آخری سوال، اسے جن کے عمرے کے ٹکٹ نکلے ہیں وہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں، مکمل معلومات انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو فراہم کروں گا۔ جن کے عمرے کے ٹکٹ نکل آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مکمل عمرہ کرایا جائے گا۔ پھر سن لیں، عمرے کے ٹکٹ نکل آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مکمل عمرہ کرایا جائے گا۔ جتنے بھی انعامات نکلے ہیں، موبائل ہے، سونے کے سکے ہیں، یا عمرے کے ٹکٹ ہیں، ان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ آپ نے خود پے کرنا ہے، اور انعام وصول کرنے سے پہلے پے کرنا ہے۔ یہ کمپنی کی طرف سے اعلان تھا، آپ اسے پھر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹکٹ کے اوپر بھی جو ٹیکس ہوگا آپ نے خود پے کرنا ہے، باقی پیمنٹ کمپنی کرے گی۔ آپ کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا جائے گا، لیکن آپ صرف ٹکٹ لے کے عمرے پہ تو نہیں جا سکتے، یہ تو عمرے پہ جانے کا سعودیہ کا ٹکٹ ہے، وہ آپ کمپنی کی مرضی، پتہ نہیں انہوں نے کس ایئر لائن کا آپ کو ٹکٹ دینا ہے، وہ ٹکٹ آپ کو دیا جائے گا۔ میرے بھائی آپ نے اس کے لیے 3 سے 4 کام مزید کرنے ہیں، تب آپ عمرے پہ جا سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے سعودیہ کا ویزا لگوانا ہے عمرے والا۔ دوسرا، جدہ ایئرپورٹ پہ آپ جا کے اترے، وہاں سے لے کے مکہ سے لے کے پھر مدینے سے واپسی مکہ، اور مکہ سے واپس جدہ، یہ ٹرانسپورٹ کی آپ نے بکنگ کروانی ہے۔ اور تیسری بات یہ، جب آپ عمرے پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں رہائش بھی تو چاہیے نا، آپ روڈ کے اوپر تو نہیں ٹھہر سکتے،
اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو مکہ اور مدینہ کے اندر جتنے دن آپ نے رہنا ہے اپنا ہوٹل بھی بک کروانا پڑے گا۔ یہ کام آپ خود کریں گے، یہ کام آپ کو کمپنی کرا کے نہیں دے گی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اور یہ الحمدللہ میں خود عمرے کا کام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی مسئلہ ہو، آپ معلومات لینا چاہیں، یا جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں ان کے لیے کوئی خدمات مجھ سے لینا چاہیں، انشاءاللہ مناسب ریٹ پہ کروں گا۔ یہ نمبر جو چل رہا ہے نیچے نا، اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کر لینا ہے۔ اچھا، آپ بات سمجھیں، آپ بغیر ٹکٹ آپ کے پاس آ گیا، بغیر ویزے کے آپ جا نہیں سکتے، ویزا لازم۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ویزا آ گیا، صرف ٹکٹ لے کے بھی آپ عمرے پہ نہیں جا سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا عمرے والوں کو بھی، اور جو ہمارے روزگار کے لیے افراد باہر جاتے ہیں انہیں بھی بہت زیادہ تعداد کے اندر آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پچھلے 2-3 مہینوں سے سنا ہوگا۔ کرنا کیا پڑے گا آپ کو؟ کرنا یہ پڑے گا کہ مکمل بکنگ کرا کے ہوٹلوں کی، ٹرانسپورٹ کی، تب جائیے گا۔ مکمل ہوٹلوں کی بکنگ اور ٹرانسپورٹ کی بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ بک کرا کے تب جائیے گا۔ یہ کمپنی سے پتہ کر لیجئے گا کہ آپ کو وہ 1 وے کا ٹکٹ دے رہے ہیں یا ریٹرن ٹکٹ دے رہے ہیں۔ ٹکٹ ریٹرن آنے جانے کا، ہوٹلوں کی بکنگ، عمرے کا ویزا اور ٹرانسپورٹ کی بکنگ، اور ساتھ اتنے پیسے ہوں۔ اگر آپ کو ایئرپورٹ پہ روک کے سوال کیا جائے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہو، اتنے دن رہو گے، خرچہ کہاں سے کرو گے، اتنے ریال آپ کے پاس ہونے آپ دکھا سکیں کہ یہ میں نے 21 دن 20 دن رہنا ہے، یہ میرے خرچہ ہے، یہ میرے پاس ہے۔ ورنہ اگر آپ ہر چیز پوری کر لیتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز کم ہوئی تو آپ کو آف لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام آپ نے مکمل کر کے جانے ہیں۔ اور ایک گزارش اور ہے، جن کے عمرے کے ٹکٹ نکلے ہیں ان کے لیے بھی، اور ویسے بھی کوئی عمرے پہ جانا چاہے تو ان کے لیے، کہ جب بھی عمرے پہ جائیں، عمرہ سیکھ کے جائیں، عمرہ سیکھ کے جائیں۔ عمرہ آسان نہیں ہے، عمرے کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ دیگر مسائل ہیں۔ کسی عالم دین سے عمرہ سیکھ کے جائیں۔ اور اگر آپ کا ٹکٹ نکلا یا ویسے بھی زندگی میں کبھی بھی آپ جانا چاہیں عمرے پہ، تو الحمدللہ یہ سعادت مجھے حاصل ہے کہ میں آپ کو یہ عمرہ سکھا سکتا ہوں۔ میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا، نہیں ہے تو یہ رہا میرا نمبر۔ اس نمبر پہ واٹس اپ کر کے آپ مجھ سے عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے ویسے کبھی بھی آپ عمرے پہ جانا چاہیں، یا عمرے کے پیکج کے متعلق آپ کو معلومات چاہیے ہوں، تو میرے اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ عمرہ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آن لائن موبائل کے اوپر ہی آپ کو مکمل عمرے کا طریقہ بھی سکھا دوں گا۔ اور اگر کوئی عمرے کے متعلق پیکج چاہیے ہوں تو میں آپ کو اس کے متعلق بھی آپ کی گائیڈ لائن کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ملک کی خیر فرمائے۔ والسلام۔